دوبارہ میں وطر کا خلاصہ کروں گی اور دوبارہ آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گی. ایکچولی اس کی تفصیل دوبارہ سے اور خلاصہ دوبارہ سے بتانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ وطر پر عموماً بہت سوال آتے ہیں لوگوں کے. آپ جب دین کی بات کرنے نکلیں گے تو بہت زیادہ اس پر لے دے ہوگی. تو ایسے میں ایک تو یہ کہ صبر و تحمل سے کام لیں. اگر کوئی اصرار کرے کہ اس کو اسی طریقے پہ پڑھنا ہے جس پہ وہ پڑھ رہا ہے تو اس کو پڑھنے دیں, آپ اس کے پیچھے نہ پڑیں. لیکن ایک اچھی بات بتانے میں بخل بھی کبھی نہ کریں. اب دیکھیے کہ کسی کو ایک اچھی بات بتانا ہوتی ہے نا, جب جو اس کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے, یا کسی کو اس کی برائی یا غلطی سے روکنا ہوتا ہے نا, یہ بڑا ہی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے, آسان نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں انسان کو اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ مثلاً آپ غلطی کر رہے ہیں اور میں آپ کو نہ بتاؤں تو اس میں میرا وقتی فائدہ تو ہے نا. کیا فائدہ ہے؟ میں آپ کی نظر میں بہت اچھی رہوں گی نا, ہے کتنی اچھی ہے, کچھ بھی نہیں کہتی, تعریف بھی بہت ہوگی کیونکہ آپ کے نفس کو چھوٹ مل رہی ہے. لیکن جو ہی میں نے آپ کو بتایا کہ نہیں آپ سو نہیں سکتے یا سیدھے ہو کے بیٹھے, تو یہ آپ کے نفس پہ بھاری ہے, تکلیف دہ ہے. لیکن شاید کوئی اس تڑپ کا اندازہ نہ لگا سکے کہ ایک شخص اگر دوسرے کو اس کی غلطی بتا رہا ہے تو کیوں بتا رہا ہے, کہ اس کے فائدے میں, کہ یہ شخص ایسے ہی سوتا رہ جائے گا, غفلت میں اس وقت کو کھو دے گا, غلط کام کرتے کرتے, چلے سونا غلط کاموں میں تو نہیں لیکن کلاس میں سونا بہرحال درست نہیں, یا چلے کلاس سے باہر نکل چلیں, کوئی اور غلطی آپ کر رہے ہیں. مثلا بعض لڑکیوں کے بارے میں مجھے شکایت پہنچی, مجھے نہیں معلوم درست ہے یا نہیں, کہ موبائل کا کچھ غلط استعمال ہوا ہے. وہ میں بھی کسی کا شک ہو, میں بھی درست ہو, کہ چھپ چھپ کے کچھ لوگ کرتے ہیں, آئی ڈونٹ نو. میں کسی کے تجسس میں نہیں جانا چاہتی, آپ سب موجود ہیں اور سب کو پتا ہے کہ کون کس کو کیا کرتا ہے, کیونکہ میں تو آپ کی محاسب نہیں ہوں نا, اللہ ہے. اگر آپ کسی کو بھی دھوکہ دیتے ہیں یا کسی انسان سے چھپ کے کوئی غلط بات کسی سے کر رہے ہیں جہاں نہیں کرنی چاہیے, یا منع ہے, اللہ نے منع کیا ہے, وہ میں نے منع نہیں کیا, آپ سب کو پتا ہے نا. گناہ کیا ہے اصل میں؟ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگوں سے چھپ کے کیا جائے, کہ آپ کو ڈر لگے کہ ہے کسی کو پتا چل گیا تو وہ کیا کہے گا, ہے نا یہ. اب مثلا میں آپ کو دیکھتی ہوں تو ایک تو یہ کہ میں آنکھیں بند کر لوں, ایک یہ کہ میں آپ کو بتاؤں آپ غلط کام کر رہے ہیں. مجھے پتا جب میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کی نظر میں انتہائی مبغوض ہوں گی. اب اگر میں کسی کو دیکھ رہی ہوں کہ غلط کام کر رہا اور پھر میں اس کو نہیں روک رہی اور وہ اسی غلطی پہ مر جاتا ہے, وہی غلط کر کر کے ختم ہو جاتا ہے, تو میں نے اس کے ساتھ کیا خیر خائی کی؟ تو یہ بھی تو تڑپنے کا ایک انداز ہے نا, کہ دوسرے کو غلطی کرتے ہوئے پکڑ لو, نہیں کرو غلطی. ٹھیک ہے انداز اچھا ہونا چاہیے, لیکن غلطی چھوڑو نہیں. یعنی غلطی دیکھتے ہوئے اسے برداشت نہیں کرو, اسے پی نہیں جاؤ, اسے چھوڑ نہیں دو, اصلاح کی فکر کرو. تو آپ جب تک یہ دل نہیں رکھیں گے کہ ایک طرف انتہائی ہمدردی اور دوسری طرف اپنی ذات کی قربانی, اس معاملے میں ایک ڈاکٹر کی مثال تھی کہ وہ جب کسی زخمی کو پٹی کرتی ہیں تو بڑے ہی سخت ہاتھ لگاتی, لیکن یہ ہوتا نہیں کہ ان کی ہوئی پٹی سے پھر مریض جو ہے اس کا زخم درست نہ ہو. مریض تو تڑپتا ہے, بعض اوقات روتا چیختا چلاتا بھی ہوگا, لیکن وہ اسی کے حق میں کہ اس کے سارے زخم پیپ ہر چیز سک کر کے نکال کے اور پھر صحیح طور پہ پٹی کی جائے جو حق ہے اس کا. اب اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے کہ مریض کو فائدہ پہنچے. لیکن ایسے ڈاکٹرز بہت بدنام ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اصل ہمدردی کس چیز میں ہے؟ کہ دوسرے کے لیے تڑپ ہو. ٹھیک ہے, اس میں آپ جتنا بھی دوسرے سے رعایت کر سکیں, نرمی کر سکیں, ہمدردی کر سکیں, جو آخری دم تک ہو وہ کریں. اب جب آپ یہ وطر کا طریقہ کسی کو بھی بتائیں تو یہ سوچ کے نہیں بتائیں یہ سب غلط کر رہے ہیں اور ان کو یہی منوا کے چھوڑنا ہے اور ان کو اسی طریقے پہ لانا ہے اور ہم نے کسی خاص چیز کی چھاپ لگانی ہے لوگوں. یہ کوئی نیت اور غرض نہیں ہونی چاہیے. ہاں, علم چھپانا ایک جرم ہے. علم چھپانا کیا ہے؟ جرم ہے. مقابلے پر پیش کرنا کہ فلاں ایسا نہیں کرتا تو میں ذرا مقابلہ کر کے اس دلیل اور حجت کو قائم کروں, جیسے عام طور پر دینی مدارس میں ہوتا ہے, وہ بھی درست نہیں. کوئی آپ سے پوچھتا نہیں تو پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں, لیکن کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو صحیح بات بتانا لازم ہوتا ہے. علم چھپانا درست نہیں. بنی اسرائیل کے علماء کیا کرتے تھے؟ یا تو مرضی کی باتیں بتاتے تھے جس سے لوگ خوش ہوں, یا پھر
چھپا جاتے تھے جو ان کے مسلک کے خلاف ہوتی تھی بات. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں ہی نہ کہ وطر کس کس طریقے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے، اور یہ سب صحیح احادیث سے باتیں ثابت ہیں. ایک تو آپ کو بتاؤں ہی نہ، اور صرف وہی بتاؤں جو آپ کر رہے ہیں، اسی پہ چھاپ لگاؤں، ٹھیک ہے یہ بھی کر لو، صحیح ہے. اب عوام کو تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جو کر رہے ہو کرو تو صحیح، یہ نہ ہو کہ نماز ہی چھوڑ جاؤ 7 اور 9 کے چکر میں. تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ کسی کے پیچھے جا کے پڑھنا نہیں، خود عمل کرنا ہے، لیکن کسی کو نہیں کہنا، حتیٰ کہ وہ آپ سے پوچھیں. وہ جب پوچھیں تو صحیح بات بتانی، آپشنز دینی ہے کہ سنت میں یہ اور یہ اور یہ طریقہ ہے. جب آپ فرما رہے ہیں جو چاہے اتنا پڑھ لے، جو چاہے اتنا پڑھ لے، جو اتنا چاہے پڑھ لے، پھر میں اور آپ کیسے پابند کر سکتے ہیں لوگوں کو کہ تم 3 ہی پڑھو لازم یا 5 ہی پڑھو؟ کرنا چاہیے ایسے نہیں. ٹھیک ہے، تو ان معاملات میں سب سے زیادہ خدا کے خوف کی ضرورت ہے، دوسری انسانوں کی بھلائی، کہ ان سے کوئی چیز چھپی نہ رہ جائے. یعنی جب پہلی دفعہ یہ ساری چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھنا شروع کی، یہ کتابیں، تو میرے ذہن میں ایک ہی سوال آتا، ہمیں ابھی تک کیوں نہیں پتا چلا، ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا، ہم نے کیوں نہیں جانا، یہ کیوں نہیں بتایا جاتا. یعنی ہمیشہ میرے ذہن میں ایک ہی سوال اٹھتا تھا، اتنی دیر سے کیوں پتا چلا. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کا حق ہے کہ آپ کو یہ باتیں لا کے سامنے ایمانداری کے ساتھ رکھی جائیں. آپ اس کو اپنی تبلیغ کی پرائرٹیز پہ مت رکھیے، قرآن چھوڑ کے، آخرت کی بات چھوڑ کے، لوگوں کی خیرخواہی اور بھلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو بھیجا تھا یمن کی طرف، کیا کہا تھا؟ سب سے پہلے کیا کرنا؟ ایمان کی دعوت. سب سے پہلا کام ہے اللہ کی معرفت. ایک شخص آیا آپ کے پاس پوچھنے لگا سب سے اچھا کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی معرفت. اس نے کہا سب سے اچھا کام کیا؟ آپ نے کہا اللہ کی معرفت. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں سب سے اچھا کام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا علم کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے. یعنی تمہیں بہت سے عمل پتا ہوں گے، مراد یہ تھی بہت سے عمل تمہیں پتا ہوں گے، لیکن اللہ کی معرفت نہیں ہے نا، اس کے بغیر ہی کیے چلے جا رہے ہو. تو جو تم شعور کے ساتھ کرو گے، معرفت کے ساتھ کرو گے، تو وہ تھوڑے بھی بہت ہو جائیں گے. تم زیادہ کاموں کا تو پوچھ رہے ہو، اور کیا کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے، واٹ نیکسٹ، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کس طرح کر رہے ہو. یہ بھی تو دیکھنا فرض ہے نا کہ کس روح اور کس جذبے کے ساتھ کر رہے ہو. تو سب سے پہلا کام کیا؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی معرفت. اگر آپ نے کسی کو اللہ کی معرفت نہیں دی تو خبردار جو ان کو آپ فروعی مسائل پہ لائیں. کوئی حق نہیں آپ کو جب تک اللہ اور رسول کی محبت نہ ڈالیں دلوں میں. یہ پہلا کام. اس کے بعد جب وہ کر لیں تو ایک سٹیپ اور، نماز. وہ کر لیں، زکوٰۃ. یعنی ایک کروا کے جب اس کو ایکسپٹ کر لیں، اس کے لیے تیار ہو جائے، پھر اگلی بات. اب آپ اس کو اپنے اوپر رکھ کے مت دیکھیں. آپ تو کئی سالوں سے قرآن پڑھا رہے ہیں. جو آپ کے سمجھ کا لیول ہے وہ عام لوگوں کا تو نہیں ہے کہ آپ چھوٹتے ہی جا کے ان کو کہیں تمہیں تو جاہل لوگ ہو، تم کو تو پتہ ہی نہیں کہ 9 بھی وتر ہوتے ہیں اور 7 بھی ہوتے ہیں، آؤ میں تم کو بتاؤں، چاہے خود پڑھوں یا نہ پڑھوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں. تو اس معاملے میں بے حد احتیاط کی ضرورت ہے. اتنا نازک معاملہ ہے یہ کہ ایک طرف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور فرمایا وہ لوگوں تک پہنچے، اور دوسری طرف اس طرح نہ پہنچے کہ وہ سنت کو جھٹلانا شروع کر دیں، جاؤ میں نہیں مانتا. وہ بھی پھر ہم گناہ گار ہوں گے اگر ہم نے ان کو اس طریقے پہ بتایا کہ وہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے، جاؤ. یہ اور بڑا جرم ہو جائے گا. تو پہلا کام پہلے کریں، جو میں کئی دن سے آپ سے کہہ رہی ہوں، پہلا کام پہلے کرنا ہوگا. اور پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. لیکن وہ پہلا کرتے کرتے اس کو بھولنا نہیں کہ ہمیں صحیح بات بھی بتانا ہے لوگوں کو. سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے کہ وتر رات کی آخری نماز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر رات کے آخر میں 1 رکعت ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ آپ کا فرمان ہے، قول ہے. کیا؟ کہ وتر رات کے آخر میں 1 رکعت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 وتر پڑھتے تھے. اور ابن عمر کی روایت ہے فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، کہ جب صبح ہونے کا ڈر ہو تو 1 رکعت پڑھ لو. بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو وتر نماز عشاء کے ساتھ کی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے نفل نماز کا تتمہ ہے.
اگر آپ دیکھیں تو دن کی جو نمازیں جیسے فجر، ظہر، عصر کے بعد مغرب کی نماز کتنی ہے؟ 3 رکعت. ٹھیک ہے، یہ دن کی نمازیں بنتی ہیں نا. یعنی دن کی آخری نماز کیا ہے؟ مغرب کی نماز. تو مغرب کی نماز میں فرض جو پڑھتے ہیں ہم، تو فرض بھی کیا ہے؟ وتر. باقی سارے جو فرض ہیں وہ کیا ہیں؟ جفت ہیں، یعنی 2 4 4، اور آخری نماز وتر ہے دن کی. اسی طرح رات کی آخری نماز بھی کیا ہے؟ وتر ہے. اور رات میں عشاء کے فرض کے علاوہ جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، یعنی اگر آپ دن کی نمازیں دیکھیں تو 2 2 4 4، 2 سنت ہو یا فرض ہو سب کیا ہے؟ جفت. اور مغرب اس کو کیا کر دیتی ہے؟ ایک طرح سے طاق کر دیتی. اب رات کی نماز عشاء ہے، فرض ہیں، سنتیں ہیں، نفل ہیں، قیام اللیل ہے، تہجد ہے، جو کچھ بھی ہے اس کو کیا چیز طاق کرتی ہے؟ ایک وتر کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو وتر کی ویسے اہمیت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ ان اللہ وتر یحب الوتر، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ایک ہے تو ایک کو پسند کرتا ہے، یعنی وتر کو پسند کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عموماً جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ بھی عموماً وہ کیسے ہوتی ہے؟ وتر میں ہوتی، طاق نہیں ہوتی. جیسے 3 ہے، 7 ہے، اسی طرح 33 بار پڑھنا ہے. تو زیادہ اگر آپ تعداد کو دیکھیں گے تو وہ بھی وتر میں. پھر اسی طرح 7 سماوات ہے. تو بہرحال اب یہاں کوئی مقابلے کی ضرورت نہیں، صرف ایک سوچ دینا مقصود ہے کہ وتر کرنا یا وتر پڑھنا جو ہے عبادات میں وہ ایک پسندیدہ عمل ہے. اسی لیے جمہور کی رائے یہی ہے کہ وتر کی قضا ہوگی، اگرچہ وہ فرض نہیں ہے. اب سنت نفل کی تو قضا نہیں ہے نا، لیکن وتر کی قضا ہوگی. اب دوسری بات ہے وتر کی تعداد. تو وتر کی تعداد زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ 9، اور کم سے کم 1. اب یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ 9 رکعتیں پڑھیں تو آخری رکعت سے پہلے آپ تشہد بیٹھیں گے، یعنی 8 پڑھ کے اتحیات پڑھ کے پھر 1 پڑھیں گے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی 9 رکعتیں ادا کی، ان میں صرف 8ویں رکعت میں بیٹھے، پھر 9ویں رکعت پڑھ کر سلام پھیرا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 746 ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ 9 پڑھ رہے ہیں تو 8ویں رکعت پر بیٹھیں گے. پھر اسی طرح حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 یا 5 وتر پڑھتے تو ان کے درمیان سلام یا کلام کے ساتھ فاصلہ نہیں کرتے. اس میں ایٹ اسٹریچ 5 پڑھ کر ہی سلام پھیرنا ہوگا، 7 پڑھ کے ہی سلام پھیرنا ہوگا، بیچ میں 2 پڑھ کے سلام نہیں پھیریں گے آپ، اور نہ ہی اتحیات بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. ہاں، جو 3 رکعت ہے اس کے بارے میں 2 طریقے ملتے ہیں. 5 اور 7 جو ہیں ویسے تو آپ نے پڑھنے نہیں، اس لیے کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ آپ کو پڑھیں گے کبھی. ویسے بڑا مزہ آتا ہے. میں نے اصل میں کسی مسجد میں پڑھی تھی، خود سے نہیں، کسی مسجد میں گئی ہوئی تھی تراویح پڑھنے، تو انہوں نے بعد میں 5 یا 7 پڑھائی. تو وہ ایک نئی چیز تھی نا، تو ہر نئی چیز اپنے اندر ایک اٹریکشن بھی رکھتی، تو اس میں واقعی ایک لطف آیا. عموماً ہوتا پتہ کیا، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں نا تو تھوڑا سا شیطان حاوی ہوتا ہے، ذرا سی سستی کرتا ہے. پھر ہم جب پڑھنے لگ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آسان ہونے لگتی ہے، پھر مزہ آنے لگتا ہے. شاید اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز میں پہلی 2 رکعتیں ہلکی پڑھی تاکہ ایک دفعہ داخل تو ہوں. جیسے نماز سے پہلے وضو ذرا تھوڑا سا ایک رکاوٹ ہوتی ہے، اچھا کرتے ہیں وضو کر لیتے ہیں تو نماز آسان ہو جاتی. یعنی اگر وضو ہو یا وضو کر لیا جائے تو نماز آسان لگتی ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس طرح سوچیں کہ اچھا نماز پڑھنی ہے اور ابھی وضو بھی کرنا ہے. تو وہ ذرا سا ایک فرق سچویشن ہوتی. تو اسی طرح جب آپ پہلی 2 رکعت ہلکی پڑھ لیتے ہیں، جیسے فجر کی بھی پہلی 2 رکعتیں ہلکی ہیں سنت کی، آپ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ پڑھتے تھے، اور پھر طویل قرات کرتے تھے فرض میں. تو اسی طرح یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ 5 رکعت کٹھی پڑھ رہے ہیں یا 7 رکعت کٹھی پڑھ رہے ہیں تو آپ 1 پڑھیں گے 2، تو پڑھتے پڑھتے ایک طرح سے مزہ بھی آنے لگتا ہے. تو اب خلاصہ آپ اپنے ہاتھوں پہ کر لیجیے کہ 9 پڑھنے کا طریقہ بتائیے. 8ویں رکعت پہ تشہد اور 9ویں پہ سلام. 7 پڑھنے کا طریقہ جی ایٹ اسٹریچ ایک ہی ساتھ پڑھ کے ایک ہی دفعہ سلام پھیریں گے، بیچ میں نہ سلام نہ کلام اور نہ ہی
تشہد. سلام کلام سے مراد وہ السلام علیکم جو نماز کا سلام، ویسے سلام نہیں. ٹھیک ہے. 5 کیسے پڑھیں گے؟ جی ہاں. اب 3 کیسے پڑھیں گے؟ 2 طرح سے. ایک طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے، اور اگر کوئی بات بھی کرنی پڑے چھوٹی موٹی تو کر کے پھر 1 رکعت پڑھ لی. اور دوسرا طریقہ ایک ہی اسٹریچ میں 3. اور 1 کیسے پڑھیں گے؟ بس 1 پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیا 9 پڑھنے کا طریقہ الگ، 3 کا الگ، 5 کا الگ؟ تو ایسا ہی پڑھا گیا. کوئی ہوگی حکمت، اگر ہمیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ ہم نے ابھی اتنا غور ہی نہیں کیا اس میں، لیکن جیسے پتا چلا ویسے کر لینے میں حرج کیا ہے. میں تو بعض اوقات یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں اطاعت کے، کہ عموماً وہ چیز ماننا زیادہ آسان ہوتی ہے جس کے پیچھے کوئی لاجک ہو یا جو ہمیں سمجھ آ جائے، اور وہ چیز ماننا مشکل ہوتی ہے جس کے پیچھے کوئی لاجک نہ بنے اور ہم کہیں اس کی تو کوئی سینس ہی نہیں بن رہی. عام طور پر یہ اس کے لیے میں نہیں کہہ رہی، عام طور پر ہم جب کوئی کام نہیں کرنا چاہتے تو کیا کہتے ہیں؟ اس کی سینس نہیں بن رہی، تو وہ پھر ہم اپریشیٹ نہیں کرتے، ہم اس کو کرنا نہیں چاہتے. لیکن جس چیز کی ہمیں سمجھ آ جائے، جو ہماری عقل میں سما جائے، جس کا ہمیں فائدہ پتا چل جائے، پھر اس کو کرتے ہوئے دیر بھی نہیں لگتی. تو پھر جب نفس راضی ہو جاتا ہے تو پھر کرنا بھی اچھی بات ہے، لیکن جب نفس راضی نہ ہو اور پھر کرا جائے تو اس کا 1 گنا اور اجر مل جاتا ہے انسان کو. تو حدیث میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 یا 5 وتر پڑھتے تو ان کے درمیان سلام یا کلام کے ساتھ فاصلہ نہیں کرتے تھے. یہ صحیح ابن ماجہ جو ہے البانی کی، اس میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 980. خود بھی آپ ریفرنس پہ جا کے چیک کر لیجئے کتابوں میں. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ 5 وتر پڑھتے اور ان میں صرف آخری رکعت میں بیٹھتے، یعنی 5 پڑھ کے کھڑے ہوتے جاتے. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر ہر مسلمان پر حق ہے، جسے 5 وتر پڑھنا پسند ہو وہ ایسا کر لے، جسے 3 پڑھنا پسند ہو وہ ایسا کر لے، جسے 1 پڑھنا پسند ہو وہ ایسے کر لے، یعنی 1 پڑھ لے. ویسے عبادات کے معاملے میں ہمیں کم تعداد زیادہ پسند ہوتی ہے، دنیا کے معاملے میں، مال کے معاملے میں، دنیاوی فائدوں میں ہمیں زیادہ چیزیں زیادہ پسند ہوتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 رکعت وتر نہ پڑھو اور مغرب کی نماز سے مشابہت نہ کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ 3 پڑھنا منع ہے، وہ تو مراد اس سے یہ ہے کہ مغرب کی طرح 3 نہ پڑھو، یعنی 2 تشہد والی جو ہے یہ مراد ہے. ابن حجر نے اس کی یہی وضاحت کی ہے. اب آپ دیکھیے کہ وتر کا جو حکم ہے اس پر بعض کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، بعض کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے. امام ابو حنیفہ سے یہ بھی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں وتر فرض ہے، یعنی فرض کے درجے میں اس کو کرتے ہیں. یعنی کہ اس میں علماء یہ تو نہیں کہتے کہ نفل کے درجے میں، یہ کسی نے نہیں کہا کیونکہ اس کی تاکید بہت ہے، لیکن اس میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. کسی نے اس کو فرض کے درجے میں، کسی نے اس کو واجب کی، کسی نے اس کو سنت مؤکدہ کے درجے میں کہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ وتر فرضوں کی طرح حتمی اور لازمی نہیں بلکہ سنت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، یعنی فرض کی طرح نہیں ہے بلکہ آپ کی مقرر کردہ سنت ہے. پھر اس کے بعد وتر کا وقت کیا ہے؟ آپ کو کیا سمجھ آیا تھا وتر کا وقت کیا ہے؟ عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے. حضرت خارجہ بن حذافہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر کا وقت نماز عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح سے پہلے وتر پڑھو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کو یہ ڈر ہو کہ وہ اٹھ نہیں سکے گا تو وہ رات کو عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لے، اور جو اٹھنے والا ہے وہ صبح ہونے سے پہلے تہجد کے بعد پڑھے. یہاں ایک اور مسئلہ بھی واضح کرنا بے حد ضروری ہے کہ آپ نہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ریگولرلی تہجد پڑھتے ہیں اور نہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کبھی نہیں پڑھتے. یعنی آپ میں سے کچھ لوگ تو وہ ہوں گے اللہ کے فضل سے جو ہمیشہ مداومت کرتے ہیں اس عمل پر، کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی بھی نہیں پڑھے ہوں گے، کچھ بیچ کے لوگ بھی ہوں گے کہ جس دن آنکھ کھل گئی پڑھ لیا، زیادہ دیر تک جاگے سو لیا، ہے نا. اب پہلا بھی معاملہ صاف ہے، کیسے کہ جو روز اٹھتا ہے اس کے لیے تو لازم ہے کہ وہ صبح ہی پڑھے وتر، اور جو کبھی نہیں اٹھتا اس کے لیے لازم ہے کہ عشاء کے ساتھ ہی پڑھ کے سوئے. اور جو بیچ کی کیٹیگری ہے
کبھی اٹھ کے کبھی نہیں، لیکن نہ کرنے سے بہتر ہے کہ جب اللہ توفیق دے، کیونکہ بعض لوگ کی ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں، ایسے کام ہوتے ہیں کہ جس میں چاہت کے باوجود وہ روز نہیں اٹھ پاتے، تو نیت وہ کر کے سوتے ہیں، اچھا اللہ نے اٹھایا اٹھ جائیں گے، لیکن پھر اٹھ سکتے ہیں، کبھی نہیں اٹھ سکتے. ایسی صورت میں پھر کیا ہے، عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں. جب آپ کو شک ہو شاید نہ ہی اٹھ سکوں تو بہتر ہے عشاء کے ساتھ پڑھ لیں. اب آپ نے وہ تو پڑھ لیا، اب آپ سویرے اٹھ بھی گئے، اب اٹھنے کے باوجود آپ سو رہے ہیں، نہیں وہ میں نے چونکہ وتر پڑھ لی، اس میں نے اب اٹھ کے نفل نہیں پڑھنے. یہ نہ کریں. کیوں؟ خواہ آپ نے وتر پڑھ لیے پھر بھی کیا ہے، آپ پڑھ لیں نفل. کیوں؟ کیا جواز ہے؟ دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے عشاء کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے بھی پڑھے. ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ وتر جو ہے وہ طاق کرتا ہے رات کی نماز کو، تو خواہ آپ اس کو پہلے پڑھ لیں یا بعد میں پڑھیں، وہ وتر تو وتر ہی رہے گا نا، یا نہیں؟ سمجھ گیا ہماری بات؟ آپ نے رات کی آخری نماز وتر کر لی، سویرے اٹھ کھڑے ہوئے، اب آپ نفل پڑھنا چاہتے ہیں. اب آپ سوچتے ہیں نہیں چونکہ آخری نماز وتر ہونی چاہیے، اب شاید نفل میرے پابندی لگ گئی، میں نفل نہیں پڑھ سکتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں اور آپ کی اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، کوئی برا سا خواب دیکھ لیتے ہیں، آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، یا کوئی ایسی خدا نخواستہ، اب آپ کا کیا دل چاہتا ہے اٹھ کے کچھ نفل پڑھ لیں. کوئی خیال آ جاتا ہے استخارہ کرنا ہے، کوئی حاجت کا ہوتا ہے نا، ایسے کئی دفعہ. انسانی زندگی ہے، اس میں ہر چیز ایک روٹین پہ نہیں چلتی. اب بہت سے لوگ ایسے معاملات میں دین کی حکمت کو نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں چونکہ آپ نے فرمایا رات کی آخری نماز وتر ہے، لہٰذا اب نفل شاید منع ہے. تو منع نہیں فرمایا ساتھ آپ نے، ٹھیک ہے. اگر آپ نے اٹھ کے حاجت کے یا استخارے کے یا کوئی بھی نفل پڑھ لیے تو اس کا جواز موجود ہے. یعنی یہ کہنا کہ آخری نماز وہ بناؤ، یہ ہے معمول کی بات، آئیڈیل سچویشن، اور ہمیشہ ایک گرے ایریا بھی ہوتا ہے، یہ ایک ایکسیپشنل صورت بھی ہوتی ہے. تو ایکسیپشنل صورتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے رخصت اور جواز کی. اب ہماری مشکل پتہ ہے کیا، ہم رخصت کو کیا بنا لیتے ہیں اصل، یعنی ہم اس طرف چل پڑتے ہیں جس سے کام خراب ہوتا ہے. قنوت کے بارے میں ایک سوال آیا تھا کہ کیا صرف یہی قنوت پڑھنی؟ نہیں، دوسری قنوت بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اس کے علاوہ بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت علی کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وتر کے آخر میں یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم انی اعوذ برداک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یہ دعا پیچھے گزر چکی ہے، ٹھیک ہے. ہاں، اب ایک سوال اور کہ اگر کوئی شخص صبح اٹھ گیا، رات کو وتر پڑھ چکا تھا، تو اب نفل اس نے پڑھے، تو کیا پھر وتر پڑھے؟ پھر نہیں پڑھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو جفت کر دے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک رات میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ہاں، یہ ضرور آپ نے فرمایا کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں ہے. واضح معاملہ. کسی نے پوچھا تھا کہ اگر دعائے قنوت نہ پڑھی جائے تو کیا سجدہ سہو ہوگا؟ نہیں، سجدہ سہو نہیں ہوگا. یعنی وتر دعائے قنوت کے بغیر بھی ہو جاتے ہیں. اگر بھول گئے کبھی آپ یا ویسے جان کے نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں. دیکھیے، جو حرم کعبہ میں ہوتا ہے ہم ان کو نہیں معیار بنائیں گے، ٹھیک ہے. نہ ہم جمع غفیر دیکھیں گے، نہ ہم اکثریت کو دیکھیں گے، نہ اپنی رائے اور اپنے آباء و اجداد کو دیکھیں گے. میں نے تو اپنی زندگی میں ایک ہی اصول بنایا ہوا ہے، کہیں کسی وقت کوئی بہتر چیز مجھے ملے گی تو میں کچھ بھی نہیں دیکھوں گی، اس کو لے لوں گی، اور کہیں سے بھی ملے گی. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حکمت کیا ہے مومن کی. بعض لوگوں کو تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا جب میں کبھی چائنیز یا جاپنیز یا کسی اور کی بات کرتی ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین کی مجلس میں صرف دین کی بات ہونی چاہیے. آپ دیکھیے، ہم دنیا میں بھی تو رہتے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دوسری اقوام سے صرف نفرت ہی کا سبق دیا ہے اور یہ بتایا کہ اگر وہ کوئی اچھا کام بھی کریں تو اس کو اپریشیٹ نہ کیا جائے کیونکہ وہ مسلمان نہیں؟ ایسا نہیں ہے. حضرت سلمان فارسی نے جب ایرانیوں کے طریقے پر جنگ خندق میں خندق کھدوائی تھی تو آپ نے کہا یہ بدعت ہے؟ نہیں. جب جنگ بدر کے قیدیوں سے آپ نے جو مشرک تھے مدینہ کے بچوں کو پڑھوایا تھا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نان مسلم سے نہیں سیکھنا چاہیے. اگر کوئی نان مسلم ٹیچر ہو تو نہ سیکھا جائے، سیکھا جائے. ہمیں ایک فکر ضرور کرنی چاہیے کہ کہیں
وہ وہاں سے وہ سب کچھ نہ لے آئے جو ہمارے دین میں درست نہیں. اس کے لیے ان کو کچھ کہنے کے بجائے اپنا محاذ مضبوط کریں, اپنے بچوں کو اسٹرانگ کریں, کیونکہ انہیں اسی ماحول میں جینا ہے. اگر آج آپ ان کو بہت پروٹیکٹڈ بھی پالیں گے نا تو کیا ہوگا, وہ فیس نہیں کر سکیں گے دنیا کے چیلنج, خوف زدہ رہیں گے ان سے, ایکسپوجر نہیں ہوگا تو چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اور یہ وجہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مائیں اپنے بچوں کو بہت ڈھانک لپیٹ کے پالتی ہیں وہ بچے بیماریاں برداشت ہی نہیں کر پاتے, کبھی کسی چیز سے کبھی کسی چیز سے متاثر ہوتے رہتے ہیں. اور اس کے برعکس آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ بچوں کو ہلکے پھلکے کپڑے میں, کوئی ان کو بیماری نہیں, کچھ نہیں, جیسا تیسا پانی پلائیں, کچھ کریں. ٹھیک ہے اس میں بھی کئی خرابیاں ہوتی ہیں جب حد سے بڑھ جاتے ہیں, لیکن عموماً بہت زیادہ پروٹیکشن کسی چیز کی جو ہے وہ بعض اوقات نقصان دہ بھی ہونے لگتی ہے. تو امیون ہو جاتے, اس کے لیے بہتر ہے کہ اندر سے سسٹم جو ہے اس کو اسٹرانگ کیا جائے. اب یہی سے دوبارہ دیکھتے ہیں اسی کو مزید وضاحت, کیونکہ شاید اس کتاب کو آپ کو آگے کہیں بتانا یا پڑھانا پڑے تو آپ اس کو زیادہ بہتر طور پر کر سکیں. پیج 235 سے دیکھ لیجئے. حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے اور دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, تو بعض لوگ رکوع میں جا کے پھر کھڑے ہو کر پھر ہاتھ اٹھا کے, یعنی رفع الیدین کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے پڑھتے ہیں. تو یہاں پر یہ جو روایت ہے نسائی کی, اس میں کیا ہے کہ آپ 3 وتر پڑھتے اور دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے. حضرت عبداللہ بن مسعود اور صحابہ کرام قنوت وتر رکوع سے پہلے پڑھتے. وتر میں رکوع کے بعد قنوت کی تمام روایات ضعیف ہیں. جو روایات صحیح ہیں ان میں صراحت نہیں, کیا ہے, ان میں کوئی صراحت نہیں کہ آپ کا رکوع کے بعد والا قنوت قنوت وتر تھا یا قنوت نازلہ. قنوت نازلہ میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رکوع سے اٹھ کر, لہذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وتر میں قنوت رکوع سے قبل کیا جائے. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ کوئی صراحت نہیں کہ ہاتھ اٹھائے جائیں. بعض صحابہ کے آثار ملتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائے گئے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے اٹھائے تو دعا سمجھ کے اٹھائے, اگر آپ اٹھا لیں تو بھی, اور اگر اس کو رکھ لیں تو صراحت نہیں ہے نا یہاں. اگر تو صراحت آ جائے پھر تو اسی طریقے پر آپ کو چلنا ہے, اگر صراحت نہیں تو اس میں پھر دونوں طرح سے بھی اگر کر لیا جائے تو حرج نہیں, کیونکہ اس میں حلال حرام کی بات نہیں. اس رفع یدین کا کوئی ثبوت نہیں ہے جو قنوت کے لیے خاص کیا جاتا ہے, اس کی کہیں دلیل نہیں ہے. دیکھیے اگر ہم صرف ایک چیز کو اپنے سامنے رکھیں کہ کوئی چیز میں دین سمجھ کے جب کرنے لگی ہوں تو مجھے اس کی دلیل چاہیے, اور دلیل بھی درست چاہیے. ٹھیک ہے. اگر صحیح حدیث ایک طرف ہے اور دوسری طرف صرف کسی کا آثار ہے یا کسی کے اقوال ہیں یا کسی کی رائے ہے یا قیاس ہے, تو ایسی صورت میں پھر آپ خود چوائس کر لیں کہ کیا کرنا چاہیے آپ کو, آپ کا اپنا ضمیر بتایا آپ کو. ٹھیک ہے نا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.